صاحبہ، اس کے علاوہ ولایت بابا عمران علی عمران، اور یہاں پہ ایک نمبر سے ہے جی تبسم زہرا ملک اور نبا زہرا علی پور کرناٹک سے، اور محمد مقبول صاحب اطہر عباس کانپور سے، انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انشاءاللہ کہ ان پر یعنی کیسے برکت سے مالا مال ایام میں ان کو بھی شفا حاصل ہو جائے جلد از جلد انشاءاللہ، اور تمام مریضوں کو۔ چلتے ہیں ہم اپنے عزیز مہمان کی طرف۔ ڈاکٹر قیصر عباس تشریف لا چکے ہیں، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہم لوگ گفتگو کریں گے عید غدیر کے حوالے سے، لیکن خود یہ غدیر کا واقعہ باعث بن سکتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم ہو سکے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ ہم لوگ اس بات کو انشاءاللہ ہم ثابت کر کے رہیں گے، کیونکہ اتحاد آج سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اتحاد کرنا ہونا، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا صورتحال ہو گئی ہے مسلمانوں کی، اور اگر ایک بار پھر اتحاد حاصل کر لیں مسلمان، بہت آگے ترقی کر سکتے ہیں۔ اختلافی مسائل تو دو بھائیوں کے درمیان ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ دو مسلک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت خوش آمدید، عید غدیر کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم لوگوں کا موضوع میں بھی آپ کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں عید غدیر کی مناسبت سے، اور اپنے ناظرین کی خدمت میں اس عید سعید کی مناسبت سے مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تو دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آج کے دن ہمیں وہ کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی ذات کے نزدیک موضوع اور مناسب ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، ایک تو خود آپ بتائیے کہ کیوں ہم لوگ اس کے گرد اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ یقیناً قرآن کے گرد حکم دیا ہے خدا نے اکٹھا ہونے کا، اور یہ قرآن سے الگ واقعہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ حسن بھائی، عید سعید غدیر جو ہے، یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ مربوط نہیں ہے فقط علی اور اولاد علی کے ساتھ، یہ ایک بشری واقعہ ہے، یہ ایک انسانی واقعہ ہے جو مربوط ہے پوری انسانیت کے ساتھ، کہ جس کے اثرات پوری انسانیت کے اوپر پڑے ہیں اور پڑ رہے ہیں، اور جس کا ربط جو ہے وہ انسان، اگر یہ خاندان نبوت کے ساتھ یا علی علیہ السلام کے ساتھ مربوط ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب امام علی علیہ السلام کو حکومت ملتی ہے تو فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ حکومت یا یہ اقتدار بھیڑ کے ناک سے بہنے والے پانی سے بھی بے ارزش تر ہے، اس کی بھی پھر کوئی ارزش ہے اس حکومت کی میرے نزدیک۔ کہنے کا مطلب یہ کہ علی علیہ السلام کو یہ اقتدار یا یہ جو خلافت ہے، یہ شخص ذات کے لیے نہیں بلکہ یہ مسئلہ تھا انسانیت کا، اور علی علیہ السلام کی ایک خصوصیت اور خوبی یہ تھی کہ علی ہمیشہ جو ان کا ذاتی مسئلہ ہوتا تھا، علی ہوں یا اولاد علی ہوں یا جتنے بھی معصومین گزرے ہیں، ہمیں بعض دفعہ تاکید کی گئی ہے کہ تم عفو درگزر کرو، بعض دفعہ کہا گیا نہیں پافشاری کرو، استقامت کے ساتھ قیام کرو، رک جاؤ، اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جو ہے وہ آگے کھڑے ہو جاؤ، کہاں پہ ڈٹ جاؤ اور کہاں پہ عفو درگزر کرو۔ بزرگ علماء یہی فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں پہ آپ کا شخصی معاملہ ہو وہاں پہ عفو درگزر کر دو، معاف کر دو، اللہ معاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، لیکن جہاں پہ انسانیت کا مسئلہ ہو، انسانیت کی فلاح و بہبود اور انسانیت کے مفادات کی بات ہو، وہاں پہ ڈٹ جاؤ، دین کی بات ہو وہاں پہ ڈٹ جاؤ۔ کیوں؟ دین مربوط ہے انسانیت کے ساتھ، اگر تھوڑا سا بھی اس کے اندر کوئی خلا آ گیا تو اس کا نقصان نہ فقط انہی موجود لوگوں کو پہنچے گا بلکہ اس کا نقصان جو ہے پتہ نہیں کتنی صدیاں آنے والی نسلوں تک ان کو پہنچتا رہے گا۔ لہذا غدیر کا واقعہ مربوط ہے پوری انسانیت کے ساتھ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عصر حاضر میں آج جب دنیا اتنی ترقی اور پیش رفت کر چکی ہے، ہر بشر کی، اور کیا مسلم کیا غیر مسلم، ہم تو مسلمان فرقوں کی بات موضوع کے اندر کر رہے تھے، میں اس کو اوورال پوری انسانیت کے لیے کیا مسلم کیا غیر مسلم، ہر بشر کی پکار یہی ہے کہ ہمارا جو پیشوا ہو، ہمارا جو لیڈر ہو، ہمارا جو صدر ہو یا ہمارا جو وزیر اعظم ہو، وہ عادل انسان ہو، وہ سادہ زیست ہو، وہ دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا ہو، وہ عوام کا درد اپنے سینے میں رکھنے والا ہو، وہ ملک کی پیش رفت اور ترقی کے لیے جو ہے اچھے اچھے پروگرام رکھتا ہو، وہ عالم ہو، وہ شجاع ہو، وہ بہادر ہو، یعنی جتنی بھی خصوصیات ایک اچھے انسان کی ہیں ہر بشر اپنے لیڈر میں وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ بالکل ایسے ٹھیک ہے، اگر ایسا لیڈر کسی مکتب کے پاس آ جائے تو وہ مکتب، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخی باتیں ہیں اور تاریخی حقائق ہیں حسن بھائی، جن سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کسی قوم نے تاریخ بشر میں
کمال کی منزلوں کو چھوا ہے یا طے کیا ہے، تو اس کے پیچھے آپ مین محرک یہ دیکھیں گے کہ فرسٹ آف آل وہ ملت اور وہ قوم کسی پیشوا کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور اس پیشوا نے اپنی بصیرت، اپنی شرافت، صداقت، دیانت کے ساتھ اس قوم کو گائیڈ کیا ہے، اور اس کی گائیڈنس اور اس کی رہنمائی کے نتیجے میں وہ قوم ترقی کر گئی اور آگے نکل گئی۔ بالکل۔ اور کوئی بھی قوم اگر پستی کی طرف گئی ہے تو اس کے پیچھے بھی آپ یہی دیکھیں گے، یا اس قوم نے کوئی لیڈر انتخاب کیا نہیں ہے، یا کیا ہے تو ہر قوم، قبیلے نے، ہر قوم نے، یعنی آپ اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں ملوک الطوائف کے نام سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان حکومتیں یا مسلمان خلافتیں تاریخ میں جب گری ہیں تو ان کے اسباب کیا تھے؟ یہ ملوک الطوائف، یعنی ہر بندے نے اپنے گھر کا ایک پیشوا بنا رکھا تھا۔ انشاءاللہ باقی باتیں آگے چل کے کریں گے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم لوگ ایک ساتھ مل کر ایک رپورٹ دیکھیں گے، ہمارے ساتھیوں نے تیار کی ہے عید غدیر کے ہی حوالے سے، دیکھیے گا، اور آپ لوگوں کا بھی کوئی سوال ہو ڈاکٹر قیصر عباس یہاں پہ موجود ہے۔ تمام عالم اسلام کو، نسیم زندگی دیکھنے والوں کو میری طرف سے عید غدیر مبارک ہو۔ میری طرف سے نسیم زندگی پروگرام کے ناظرین کو عید سعید غدیر مبارک ہو۔ نسیم زندگی کے پروگرام کو دیکھنے والوں کو غدیر خم مبارک ہو۔ عید غدیر بڑی عیدوں میں سے ایک عید ہے جسے 18 ذی الحجہ کے دن منایا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق ہجرت کے 10ویں سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے امام علی کو خلافت اور امامت کے منصب پر منصوب فرمایا۔ غدیر کا واقعہ ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر پیش آیا۔ عید غدیر کا شمار افضل ترین عید میں ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے اپنے اشعار میں غدیر خم کو یاد کیا ہے۔ یہ روز پیغمبر اکرم نے حضرت علی کو اس بلند مرتبے سے نوازا ہے اور ان کو مخصوص اعلیٰ شرف بخشا۔ غدیر خم کا لفظ آتے ہی ہماری توجہ تاریخ اسلام میں عقائد اور فکر کے باب میں ایک انتہائی اہم واقعے کی طرف مبذول ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع سے واپس لوٹے تو جب آپ غدیر خم کے موقع پر پہنچے تو صحابہ کرام 1,24,000 کم و بیش کی تعداد میں موجود تھے۔ اس وقت یہ آیت اتری، الیوم لکم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج نعمت کی تکمیل کا دن ہے، دین اسلام کی تکمیل کا دن ہے، اور اللہ رب العزت راضی ہے کہ تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا۔ اب اس موقع پر جب دین کی تکمیل ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی۔ وہ اناؤنسمنٹ کیا تھی کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو ہر مسلمان کے لیے عقیدے میں، فکر میں، راہ عمل میں ایک نمونہ عمل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ کریم آقا نے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس مومن کا میں مولا ہوں اس مومن کا علی مولا ہے۔ تو ولایت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ڈیکلیریشن غدیر خم کے موقع پر ہوا۔ شب عید غدیر کو علماء اسلام کے نزدیک بزرگ راتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تاریخی پس منظر کے مطابق 10 ہجری کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ تاریخ نویسوں کے مطابق 26 ذیقعدہ کو مدینے تشریف لے گئے۔ اس مقدس سفر میں جو لوگ شامل تھے ان کی تعداد بھی بے شمار تھی۔ حضرت علی بھی یمن سے حاجیوں کا ایک بڑا قافلہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ حج کے اعمال سے فراغت کے بعد مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قافلہ غدیر خم کے مقام پر پہنچا تو جبریل آیت تبلیغ لے کر پیغمبر پر نازل ہوئے اور خدا کی طرف سے حضرت علی کی امامت و ولایت کے اعلان کا حکم صادر فرمایا۔ غدیر خم کا جو واقعہ ہے وہ ہمارے لیے کہ اپنے اندر کیا پیغامات رکھتا ہے، تو اس میں سب سے پہلا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے متمسک رہیں، کیونکہ جو خطبہ غدیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا اس میں بار بار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اور ہمیں ان سے متمسک رہنا ہے، اور اس دین کی حفاظت اور اس دین کی بقا کا راز بھی
اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ متمسک رہنا اور ان کی ولایت پر ایمان رکھنے میں ہے۔ عید غدیر کے حوالے سے کچھ اعمال بھی خاص ہیں، جن میں روزہ رکھنا، غسل کرنا، زیارت امین اللہ پڑھنا، نئے اور پاک و صاف لباس پہننا، زینت کرنا، عطر، خوشبو وغیرہ کا استعمال کرنا ہے۔ علماء دین کے مطابق غدیر خم میں اعلان و ولایت کا عقیدہ وہ عظیم کام ہے جس کے ضمن میں ہر مومن کی گردن پر اس عہد و پیما کی اہمیت اور اس کی وفا کا جذبہ اور اس عہد پیما کی بقا کے لیے ہر وقت تیاری اور ہر وقت استعداد پیدا کرنے کو خدا نے وظیفہ شرعی و عقلی قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کے اندر اسے عید غدیر کے نام سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا تھا کہ صحابی رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کر کے اعلان کیا کہ فہذا علی مولائی، آج کے بعد عمر فاروق کے مولا بھی مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی امامت کا اعلان، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولایت کا اعلان زبان مصطفیٰ سے اس بات کا اظہار تھا کہ ولایت علی پر اور اعلان نسبت علی پر اور قیادت علی پر آج دین اسلام کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تو گویا ولایت علی اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مولائیت پر اس دین اسلام کی تکمیل ہوئی۔ ایک طرف دین اسلام اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت اتار کر مکمل کر دیا، ساتھ ہی زبان مصطفیٰ سے دین اسلام کی تکمیل ولایت علی کے اس عظیم الشان قول کے ذریعے ہوئی۔ جب تک انسان عہد و پیما کی پابندی نہیں کرتا اس وقت تک صحیح مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ خداوند تعالی نے بھی عہد و پیما کی وفا کو واجب قرار دیا ہے جو کہ ہر انسان اپنے خدا کے ساتھ کرتا ہے، اور یقیناً جتنا انسان دین سے لگاؤ رکھتا ہوگا اور دین کی اہمیت کا معتقد ہوگا۔ پروگرام نسیم زندگی کے لیے انس احمد، سحر عالمی نیٹ ورک، اسلام آباد۔ عید غدیر کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، تو اس میں جو راوی ہیں، یعنی پہلے درجے کے جو راوی ہیں جو وہاں پہ میدان غدیر میں موجود تھے اور انہوں نے خود یعنی اپنے کانوں سے سنا ہے اور اسے لکھا ہے، تدوین کیا ہے یوں کہیں، وہ ان میں خلیفہ اول، خلیفہ دوم بھی موجود تھے، خلیفہ سوم بھی موجود تھے، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دختر رسول بھی موجود تھیں۔ تو یہ چیزیں دکھاتی ہیں کہ تمام سند جتنے اس حدیث کے موجود ہیں اور اس روایت کے موجود ہیں وہ انتہائی محکم ہیں۔ تو ہم لوگ کیوں پھر اختلاف کا شکار ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں آپ اسی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ جی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی قوم اگر ترقی یا کمال کی طرف بڑھی ہے تو وہ کامیاب اور موثق اور انسان کامل جس کو کہتے ہیں ایسے لیڈر کے ذریعے بڑھی ہے۔ تبھی پیغمبر گرامی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے حبیب، یہ 1,24,000 نبیوں کی محنت ہے جو آپ تک پہنچی ہے، اور آپ اس کو ایسے مضبوط، محکم اور موثق ہاتھوں میں دے دیں کہ جو قیامت تک اس کی نگہداری کر سکیں۔ لہذا فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، کہ وہ پیغام جو تجھے تیرے رب کی طرف سے ملا ہے وہ آپ پہنچا دیجئے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے جیسے ابھی اس رپورٹ میں بھی بیان کیا جا رہا تھا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، امیر المومنین کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ حسن بھائی، میں نے کتاب الغدیر کا آپ سے عرض کر رہا تھا کہ خلاصہ ہوا 11 جلدی کتاب کا علامہ امینی کا ایک جلد میں، تو اس ایک جلد کو ہم، میرے ایک شاگرد ہیں، ہم نے مل کے جو ہے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، انشاءاللہ چند دنوں میں چھپ کے آ جائے گی۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ، اس میں علامہ امینی فرماتے ہیں کہ 110 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس حدیث کے سچے ہونے اور موثق ہونے کی گواہی دی ہے۔ 84 تابعین ہیں جنہوں نے اس کی گواہی دی ہے۔ پھر قرن یعنی سن دوسری صدی سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک 360 ایسے دانشور عالم دین اور حدیث کے جو محدث ہیں وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کو نہ فقط اس حدیث کو بیان کیا بلکہ اس حدیث کے اوپر اپنی کتابیں لکھی ہیں، پوری کتابیں لکھی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مشترک ہے
کس کے درمیان؟ اہل تشیع کے درمیان بھی اور اہل سنت کے درمیان بھی. جہاں تک علی علیہ السلام کی خلافت کا تعلق ہے تو علی علیہ السلام کی خلافت بھی ایک مشترک نقطہ ہے اہل سنت اور اہل تشیع. یعنی اگر اہل سنت اور اہل تشیع کے جو مشترکات ہیں ان کو اگر ہم نکالنا چاہیں تو ان میں پہلا مشترک نقطہ جو ہے ولایت علی یا خلافت امیر المومنین علی علیہ السلام. لہٰذا علی علیہ السلام کی جو خلافت ہے یا ان کا جو یہ تاج پوشی ہے یا غدیر کا واقعہ ہے یہ اتحاد کا موجب ہے، یہ وحدت کا موجب ہے شیعہ اور سنی کے درمیان، نہ اختلافات کے. کچھ لوگ ہیں جو مثلا باتوں کو یعنی ان کی تعویل کر دیتے ہیں، ان کے مفاہیم بدل دیتے ہیں اور پھر اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں اس سے. ورنہ علی علیہ السلام کی ولایت اور علی علیہ السلام کی خلافت وہ پہلا مشترک نقطہ ہے جو مسلمانوں کے مابین جو ہے اتحاد کا سبب ہے. جی بالکل. اس سے آگے چلتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ خیال رہتا ہے کہ نہیں رسول گرامی اسلام نے کسی کو جو ہے معرفی نہیں کیا تھا. تو ایسے میں ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے ہمارے ایک بزرگ عالم دین کا کہ وہ کسی جگہ پہ گئے تو آبادی جو تھی برادران اہل تسنن کی تھی، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ عالم دین شیعہ ہے اور بڑا مناظر بھی ہے. تو رات کے وقت اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے اور کچھ نہ سننا چاہتے ہیں نہ پوچھنا چاہتے ہیں، فقط ایک سوال اور یس یا نو میں جواب چاہیے ہمیں. کہا کیا سوال ہے بھائی؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، ابو بکر صدیق کے بارے میں. انہوں نے کہا جی میری نظر میں حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذہین تھے، زیادہ ذہین تھے. انہوں نے کہا عجب، ہم نے سنا تھا کہ شیعہ کلن حضرت ابو بکر صدیق کو باہر کر، تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ان کو رسول اللہ سے بھی آگے بڑھا دیا اور کہا کہ وہ ان سے زیادہ سمجھدار تھے، زیادہ ذہین تھے. یہ وہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھیں جی کوئی بھی بشر، کوئی بھی شخص، کوئی بھی مثلا مسئول جو ہے، حتیٰ کہ ایک چرواہا بھی جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے وہ بھی اگر اپنی بھیڑ بکریوں کو چھوڑ کے جاتا ہے کہیں تو کسی کے ذمہ لگا کے جاتا ہے. ایسے اکیلے ان کو مثلا بیابان کے حوالے کر کے نہیں جاتا، کسی کے ذمہ لگاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں وہاں تک، میری بکریوں کا خیال رکھنا. لیکن پیغمبر گرامی اسلام جب جانے لگے تو امت کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. لیکن جب حضرت ابو بکر کی باری آئی اور وہ دنیا سے جانے لگے تو وہ وصیت کر کے گئے کہ میرے بعد سیدنا مثلا حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ ہوں گے، خلیفہ ہوں گے. لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ ذہین تر ہیں حضرت رسول خدا سے. وہ سمجھتا ہے. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ نے کسی کو معرفی نہ کیا ہو یا رسول اللہ نے کسی کو اپنا جانشین نہ بنایا ہو. علی علیہ السلام کی جانشینی حسن بھائی تاریخ اسلام کا وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس سے تاریخ اسلام کا رخ بدلا ہے. اور اگر اس نقطے پہ اسی میں نے آج بھی رہبر معظم سید علی خامنائی کا بیان پڑھ رہا تھا، فرما رہے تھے کہ اگر غدیر کا لحاظ رکھا جاتا جس طرح رسول خدا نے، آج تاریخ کا رخ ہی کچھ اور ہوتا. آج امت جن مسائل میں گھری ہوئی بالکل نہ گھری ہوتی. آج امت کے اندر یہ داعش، یہ القاعدہ، یہ طالبان، یہ مشکلات، یہ مثلا علی جیسا عادل انسان جس کا نام سنتے ہی نہ فقط مسلمان کفار کہتے ہیں علی یعنی عدالت. جردو کے مسیحی عیسائی اپنی کتاب صوت العدالت الانسانیہ میں لکھتا ہے علی کو شدت عدل کی وجہ سے قتل کر دیا گیا. آج کس قدر انسانیت ایک عادل حکمران کے پیچھے ہے. آج کس کے کیا شیعہ مجھے وہ سنی دکھایا جائے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ ہمارا حکمران ظالم ہو، ہمارا حکمران فاسق ہو، ہمارا حکمران جاہل ہو. کوئی ایسا سنی، کوئی نہ فقط سنی، کوئی عقل مند دنیا میں اس بات کو نہیں چاہے گا کہ ان کا بادشاہ یا ان کا حاکم یا ان کا پیشوا یا ان کا لیڈر یا ان کا مولا جو ہے وہ نقص رکھتا ہو، حامل نقص ہو. اور آج انسانیت جس مصیبت میں گھری ہوئی ہے، اس مصیبت کی بنیادی وجوہات یہی ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس اہلیت کے حامل نہیں ہیں کہ وہ ان کے اندر اتنی لیاقت ہو کہ وہ امت کو لے کے آگے بڑھ سکیں یا امت کو ترقی اور کمال کی طرف لے کے چل سکیں. حسن بھائی عدل اور ظلم کی جو بنیادی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ عدل کہتے ہیں ہر چیز کو اس کے اصلی مقام پر قرار دینا. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ علی جیسا انسان سوسائٹی میں، معاشرے میں موجود ہو اور اس کو اس کے مقام، جس کو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ میرے بعد من کنت مولا ہو فہذا علی، جس کا میں مولا ہوں اس کے بعد میرے بعد علی مولا. کیوں؟ آنا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے. القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ. امام رضا علیہ السلام سے مامون نے پوچھا کہ میں نے سنا رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، کہ یا علی آپ جو ہے جنت اور دوزخ کے بانٹنے والے. کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا حبہ و بغضہ، یہ دنیا میں ہی قسیم النار والجنہ ہے. جو ان کے ساتھ محبت رکھے گا وہ جنت کا مستحق ہے، جو ان کے ساتھ
عداوت رکھے گا، بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، وہ جہنمی ہے. وہ اس کو یہیں پہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ علی کی عداوت یعنی جہنم. اور خدا جہنم کو حسن بھائی خلق ہی نہ کرتا اگر ساری دنیا علی علیہ السلام کی ولایت پہ اکٹھی متحد اور متفق ہو جاتی. بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے. یعنی آج کے جو صورتحال ہے ہم دیکھ سکتے ہیں مشرقی ایشیا سے لے کر شمالی افریقہ تک جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے حق میں، خود مسلمانوں نے میرے خیال میں جو حق تھا اسلام کا وہ ادا نہیں کیا ہے. اور اگر آج سے ہم جو لوگ کر سکتے ہیں، کم سے کم وقت ہے، دسترسی ہے ان کو، مطالعے کے ذرائع تک ضرور جا کے مطالعہ کریں. اور اسلام شاید واحد مذہب ہے، واحد دین ہے جس نے پڑھنے لکھنے اور مذہب اپنے مذہب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کا راستہ ہموار کیا ہے، روکا نہیں ہے. دوسرے مذاہب میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے وہاں پہ ہزاروں رکاوٹیں ہیں. تھوڑے جب آپ سوالات پوچھیں گے تو کہیں گے نہیں اب مت پوچھو، کفر کا باعث ہوگا. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب. بہت ہی اچھی سی کلپ ہمارے ساتھیوں نے تیار کی ہے. أنت لك الغنى ومثلي من يخطئ ومثلك من يعفو أنت الذي أبدى الوداد تكرما ومثلك من يرعى ومثلي من يجفو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله وما لم تكن فيه واصلا ولم يصلا ولم يصلا والله أنى له يصفو أتيت إليك فاقبلني يا الله يا رحمن فاقبلني يا الله إنني بحماك فاحكمي برضاك لا أريد سواك
آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی، اور ناظرین ہم لوگ عید غدیر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. خود واقع غدیر اگر آپ اس کو مختلف تاریخی پہلوؤں سے دیکھیں تو تقریباً اہل سنت اور اہل تشیع میں ایک ہی طرح اس کا ذکر ہوا ہے، لیکن کچھ اختلافات بھی ہیں جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ اس میں مین جو اختلاف جو اہل سنت اور اہل تشیع میں، البتہ اہل سنت میں سب میں نہیں، یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم پر آ کے اعلان کیا تھا کہ علی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، اور مولا کا مطلب ہے دوست یہاں پہ. تو لیکن ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو اکٹھا کر کے کیوں یہ اعلان کرنا چاہیں گے کہ یہ ہمارے دوست ہیں؟ یہ تو ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. بڑا مزے کا واقعہ حسن بھائی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک محترم تھے، اس نے کسی ایک بار کے عالم دین سے کہا کہ رسول اللہ نے کہا کہ وہ فقط یہی کہنا تھا، گرمی میں دھوپ میں سب حاجیوں کو اکٹھا کر کے ٹھہرا کے اس دھوپ میں، واقعاً بڑی کڑی دھوپ تھی، ظہر کا وقت، ظہر کی نماز کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے جو ہوا ہے جی. تو اس نے کہا کہ بس وہی دوست ہی انہوں نے کہنا تھا، بتانا تھا کہ علی میرے دوست ہیں. خیر ٹھیک ہے جی، یہ کہہ کے وہ چلے گئے. جب چلے گئے تو اپنی گاڑی میں بیٹھے، 10-15 منٹ کے بعد اس موصوف نے فون کیا، تو فون کر کے کہا آغا آپ کہاں ہیں؟ اس نے کہا جی میں تو اتنا آگے نکل گیا ہوں آپ کے گھر سے. اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے، کائنڈلی آپ واپس آئیے. اس نے کہا یار فون پہ بتا. اس نے کہا نہیں فون پہ بتانا مناسب نہیں، آپ واپس آ جائیں. اس نے کہا یار جلدی ہے، گھر میں بچے یہ وہ. اس نے کہا یار اب مہربانی کرے، آپ میرے قدیمی وہ جاننے والے ہیں، آپ واپس آ جائیں، کیا ہو مشکل ہی کیا ہے. خیر وہ کسی نہ کسی طرح سے واپس انہوں نے بلا لے. جب ان کے گھر پہ پہنچے تو اس نے کہا بتائیں کیا ایسی اہم بات تھی کہ جس کے لیے تو نے مجھے اتنی زحمت دی؟ اس نے کہا یہ کہنا تھا کہ میں آپ سے دوستی رکھتا ہوں. وہ آگ بگولا ہو گیا. اس نے کہا یار کوئی مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، آپ نے مجھے اتنے اہم کام سے روک کے فقط یہی کہنا تھا، یہ موبائل پہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ یہ مثلا اس کے کہنے کی ضرورت ہی کیا، ہم ایک مدت سے پہلے دوست ہیں، دوست بن کے چلے یار. اس نے کہا اچھا آپ کو اگر میں تھوڑی سی زحمت دے کے یہ کہوں کہ آپ میرے دوست ہیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں؟ رسول اللہ نے 1,24,000 لوگوں کو دھوپ میں کھڑا کر کے کہا کہ علی میرے دوست ہیں. عقل مانتی ہے اس بات کو؟ دیکھیے مولا کا معنی قرآن میں بھی لفظ ولی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک ولی اللہ ہے، دوسرا اس کا رسول ہے، تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. در حقیقت امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کے اوپر اعتقاد رکھنا، ایمان رکھنا، اور ان کو رسول اللہ کا جس طرح غدیر خم کا واقعہ اس بات کا عینی گواہ ہے اور سچا بھی ہے، حقیقت بھی ہے، ماننا کہ علی علیہ السلام رسول اللہ کے بلا فصل جانشین ہیں، قرآن کے اوپر لبیک کہنا، قرآن کی آواز پر لبیک کہنے کے مترادف ہے. آیا اکمال پڑھ کے دیکھ لیجیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. آیا ولایت پڑھ کے دیکھ لیجیے، یہی جو میں نے آپ کی، یہ آیا تبلیغ پڑھ کے دیکھ لیجیے. آیا عرض کروں آپ کی خدمت میں واقعہ سأل سائل بعذاب ان واقع، یہ اسی وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ نے اعلان کیا. تو ایک سائل نے کہا کہ اگر یہ اعلان تو نے خدا کی طرف سے کیا ہے تو خدا کو کہے میرے اوپر عذاب نازل کرے، میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا ہوں. اگر یہ اعلان تو نے اپنی طرف سے کیا ہے تو پھر ہم تیری بات نہیں مانتا. اسی وقت آسمان سے پتھر نہ گرا اور وہ وہیں پہ پھر نار ہو گیا. قرآن کی آیت جب ایک کوئی بھی پڑھا لکھا سنی، کوئی بھی عقل مند دانشور اور اہل تحقیق جو سنی ہے، جب ان آیتوں کو ساتھ ملا کے ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھے گا، یقیناً وہ مجبور ہو جائے گا اس بات پہ کہ ولایت علی اتحاد کا سبب ہے ہم سب اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان. اور جو غدیر ہے یہ موجب ہے وحدت کا ہمارے درمیان، کیونکہ قرآن اس کی تائید کر رہا ہے، حدیث اس کی تائید کر رہی. صحابہ کرام 110 صحابی، میں نے عرض کیا علامہ امینی کی الغدیر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، 110 صحابی، اور وہ بھی معتبر، جس طرح مثلا سلمان محمدی ہیں، جس طرح خود جیسے آپ نے فرمایا کہ مثلا حضرت ابو بکر نے بھی اس بات کی تائید کی، حضرت عمر نے بھی اس بات، حضرت عمر نے جا کے اور حضرت ابو بکر یہ پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، آج کے دن آپ مومنوں کے امیر اور رسول کے جانشین بن گئے. پھر جا کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر علی علیہ السلام کی بیعت کا جو ہے وہ اقرار ہوا وہاں پہ خیمے میں، سب آ کے ہر کسی نے مولا علی کی بیعت کی ہے. لہٰذا علی علیہ السلام کی ولایت جو تھی یا جو وصایت جو تھی یا جانشینی جو تھی، یہ موجب تھا امت کی پیش رفت کا، امت کی ترقی کا. آج پوری دنیا پہ حسن بھائی میں پورے یقین سے کہتا ہوں، خدا شاہد ہے، پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوتی اگر حکومت علی علیہ السلام کو مل جاتی. آج پوری دنیا پہ اسلام غالب. قرآن نے فرمایا میرے حبیب لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، میں تیرے دین کو پورے ادیان پہ غالب کر دوں گا. ہم کیسے یہ مان لیں کہ قرآن کی بات غلط ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک.
قرآن نے کہا ہے میں تیرے دین کو پورے دینوں پہ غالب کر، لیکن دین اسلام تو ابھی چھوٹے سے خطے میں محدود ہے. کیوں نہیں 1400 سال میں دین اسلام پورے ادیان پہ غالب ہوا؟ کیوں نہیں پوری دنیا کو اس نے مسخر کیا، جبکہ قرآن 1400 سال پہلے سے آوازیں دے رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ حکومت، وصایت، رسول کی ولایت ان ہاتھوں میں نہ گئی جن ہاتھوں میں رسول دے کے گئے تھے. اور آج بھی اگر امت واقعاً اگر امت چاہتی ہے پیش رفت کرے، ترقی کرے، غدیر کو، میں کہتا ہوں غدیر کو اتنا عام کیا جائے کہ ہر عام و خاص کے دل کی پہلی آواز غدیر بن جائے، غدیر کو متعارف کروایا جائے، غدیر کا واقع، اور اس کے بعد غدیر کی روشنی میں فرزند امیر المومنین کا انتخاب کیا جائے. فرزند امیر المومنین سے میری مراد یہ نہیں کہ نسب کے اعتبار سے، ہاں اگر نسب کے اعتبار سے بھی اولاد علی ہو تو ہمارے لیے باعث افتخار ہے، اور اگر نسب کے اعتبار سے نہ بھی ہو تو وہ ہو جو صداقت میں علی کی طرح ہو، جو دیانت میں علی کی طرح ہو، جو شجاعت میں علی کی طرح ہو، جو عدل میں علی کی طرح ہو. اگر ایسے پیشوا کا آج عالم اسلام انتخاب کر لیتی ہے، میں ایک طالب علم ہوں، تاریخ کا طالب علم ہوں، اور تاریخ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ بادشاہوں کے قصوں کہانیوں کا، تاریخ ایک سائنس ہے حسن بھائی. میں یہیں پہ بیٹھ کے ثابت کرتا کہ تاریخ کیسے سائنس ہے، ٹائم نہیں ہوتا یہاں پہ بندہ مفصل بات کرے. تاریخ ایک سائنس ہے، اور سائنس 2+2 = 4 ہے. مجھے چند ایک واقع بتا دیجئے، میں نتیجہ بتا دوں گا، نتیجہ اس کا کیا نکلے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی امت اس واقعے کی اہمیت کو سمجھ لے اور ایک ایسے شخص کے اوپر اکٹھی ہو جائے، متحد ہو جائے، اور اس کی پیروی کے لیے آمادہ و تیار ہو جائے، تو یہ اسلام عالم کو جو ہے اپنے قبضے میں لے لے گی. نہ فقط عالم کو بلکہ کائنات کی تمام چیزوں کو، کیونکہ قرآن نے فرمایا سخر لکم الشمس والقمر والنجوم والبحار، ہر شے میں نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہے. انسان جو ہے وہ خود کو انسانیت کی اس مقام تک لے جائے، انشاءاللہ ساری کائنات انسان کی مٹھی میں. بے شک ایسے ہی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. بہت ہی اہم بات آپ نے کہی کہ علی جیسا بھی اگر کوئی مل جائے تو اس کو ہم ضرور ہمیں اپنے لیڈر کے طور پر انتخاب کرنا چاہیے، اور آل محمد کے علاوہ ہمیں اور کوئی شخصیت نظر ہی نہیں آتی، کوئی اور خاندان نظر ہی نہیں آتا. بالکل، یا آل محمد کے گھرانے سے ہو یا ان کی دہلیز کا خادم، مجھے صرف سلمان منا علی البیت. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ایک بار پھر مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ایک اور موقع خدا نے ہم لوگوں کے لیے فراہم کیا ہے تاکہ غور کریں اس مسئلے پر. یہ آیات ہوتی ہیں یا شہادتوں کی جو تاریخیں ہوتی ہیں یا اہم مذہبی جو واقعات ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں ہم لوگوں کے سوچنے کے لیے کہ ہم کس جانب آگے بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ بغور ہم لوگ اس مسئلے پر توجہ کریں گے. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، اور پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ.